درانی صاحب نے ملاقات کی اور پیر پگارا صاحب کے کہنے پر کی یا کسی اور کے کہنے پر کی؟ پیر پگارا کا پیغام لے کے آئے تھے یا کسی اور کا شہباز شریف صاحب کے لیے پیغام لے کر آئے تھے؟ پیر پگارا غریب کا کیا پیغام ہو سکتا ہے؟ پیغام یہ کسی اور کا ہی لے کے آئے ہوں گے۔ محمد علی درانی صاحب جو ہیں وہ بغیر پروگرام کے میرے پاس آئے جہاں میں ٹھہرتا ہوں مسجد میں۔ انہوں نے اپنا جو نیشنل ڈائیلاگ کا فلسفہ تھا وہ بیان کیا۔ میں نے کہا کہ یہ خارج از امکان ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات اور سفارتکاری میں کوئی بھی دوستی اور دشمنی مستقل نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو سیاست ہوتی ہے، ملکی سیاست ہو یا بین الاقوامی سیاست ہو، اس میں بھی فرینڈز اور اینیمیز جو ہوتے ہیں وہ پرماننٹ نہیں ہوتے۔ جو پرماننٹ چیز ہوتی ہے وہ ہیں مفادات۔ سیاست میں جو آج دوست ہے وہ کل آپ کو دشمن دکھائی دے گا، جو کل دشمن تھا وہ آج آپ کو دوست دکھائی دے گا۔ اور سیاسی عمل کے اندر جو بات چیت کا عمل ہے، جو ڈائیلاگ کا عمل ہے، وہی ایک کامیاب سیاست اس کو کہا جاتا ہے، یا سیاسی عمل اس کو کہا جاتا ہے، حکمت عملی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ بات چیت نہیں کریں گے اپنوں سے یا جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، آپ کسی بھی معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس وقت ملک کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ آمنے سامنے ہے۔ پی ڈی ایم کی خواہش یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں 31 جنوری سے قبل ریزائن کر دیں اور نئے انتخابات ہونے چاہیے، جبکہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ حکومت 5 سال کے مینڈیٹ کے لیے آئی ہے، اور اگر کوئی بھی معاملہ ہے جس پہ بات کرنی ہے اپوزیشن کو تو وہ پارلیمنٹ کے اندر آئے، لیکن این آر او نہیں ملے گا۔ جو کیسز چل رہے ہیں پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور باقی اپوزیشن کے قائدین کے اوپر، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ باقی جو معاملات ہیں اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ دونوں حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے بھی تیار دکھائی نہیں دیتے۔ اس صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ فنکشن لیگ جو کہ پی ٹی آئی کی اتحادی ہے، ان کے جو سیکرٹری جنرل ہیں جناب محمد علی درانی صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ فنکشنل، انہوں نے ریسنٹلی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات کی تھی 24 دسمبر کو جیل کے اندر، اور پھر اس کے بعد انہوں نے 2 روز قبل جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی لاہور میں ملاقات کی، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی قسم کی بات چیت جو ہے، ڈائیلاگ جو ہے، اس کو شروع کیا جانا چاہیے، تاکہ یہ جو صورتحال ہے ملکی سیاسی، اس کو بہتری کی طرف لے جایا جا سکے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمد علی درانی صاحب، فارمر فیڈرل منسٹر، سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ فنکشنل۔ بہت شکریہ درانی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ 2 اہم شخصیات سے ملاقاتیں آپ نے کی، کیا ان کا رد عمل، کیا آپ نے جس مقصد کے لیے آپ گئے ہیں، ڈو یو تھنک کہ کوئی بریک تھرو پاسبل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی صاحب، آپ نے جو ابتدا میں گفتگو کی ہے اس میں جو بنیادی باتیں آپ نے کی ہیں وہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ پوری مہذب دنیا میں ڈائیلاگ سے انکار جو ہے وہ بالکل ایک سیاسی کفر تصور ہوتا ہے کہ یار مطلب بات چیت سے انکار کرنے کی کیا کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ تو اسی سچویشن میں جب اس وقت ایک ڈیڈ لاک بنا ہوا تھا، جس کے بارے میں میں نے یہ کہا کہ اگر حکومت اور اپوزیشن دونوں کہیں کہ ہم نے آپس میں بات نہیں کرنی، پھر تو بات کرنا اور ضروری ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا میں نے ان سے ملاقات کی، اپنا شہباز شریف صاحب سے کی، پھر مولانا سے کی، اور بات چیت شروع ہوئی۔ دیکھنا جی، شہباز صاحب نے اپنی بات کی، انہوں نے کہا کہ میں تو اس وقت میں نے شہباز صاحب کے جانے کا مطلب بھی یہی تھا کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں۔ پارلیمنٹ کے 2 پہیے ہوتے ہیں، ایک حکومت اور ایک اپوزیشن۔ بالکل صحیح۔ اپوزیشن لیڈر جو ہوتا ہے وہ سینئر موسٹ اپوزیشن ممبر کہلاتا ہے، تو لہٰذا ان کے پاس جانے کا مطلب بھی یہی تھا کہ پارلیمنٹ کو آنر کیا جائے۔ تو ان سے میری بات چیت ہوئی، انہوں نے ایک تو خیر بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اپنی پارٹی ڈسپلن کا پابند بولا، انہوں نے اپنے آپ کو پی ڈی ایم کا پابند بولا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے کہا جی اس کے باوجود ڈائیلاگ کے لیے تو آپ کو ایک رول پلے کرنا چاہیے، آپ کے کنڈیشنز ہیں، سپوز اگر کوئی بھی ہے تو وہ کنڈیشنز بھی تو بیان کی جاتی ہیں نا۔ تو انہوں نے کہا یار میں اس وقت جیل میں ہوں،
تو میں جیل سے اب میں کیا اس میں رول پلے کر سکتا ہوں؟ اچھا دورانی صاحب آگے جانے سے پہلے اگر وہ کہتے ہیں جی میں جیل میں ہوں، تو آپ چونکہ ایز اے میڈییٹر ماشاءاللہ سامنے آئے ہیں، بہت سینئر سیاستدان ہیں، بڑی حکومتوں میں آپ رہے، پاکستان کی سیاست کو بڑے قریب سے آپ جانتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ شہباز صاحب جو ہیں، آپ کی اپنی تجزیے کے مطابق جو بات چیت ہوئی ہے، شہباز صاحب جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں نیشنل اسمبلی میں ہمیں دکھائی دیں گے؟ دیکھیں جی، نیشنل اسمبلی میں ان کا آنا جو ہے وہ ان کے وس میں تو ہے نہیں. دیکھیں جی، اگر وہ اسمبلی میں نظر آئیں گے تو انہیں اگر سیشن ہوگا تو پھر اسپیکر کو ان کو بلانا پڑے گا، اور اگر ان کی بیل ہوگی تو پھر عدالت کو بیل دینی پڑے گی. بیل ہو جانی چاہیے ان کی، آپ سمجھتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جیل میں رہ کے کیا بات کسی سے کر سکتا ہوں جب تک جیل سے باہر نہیں آؤں؟ جی، جو ہی میں باہر آیا جی، تو میں نے آتے ہی جب باہر میڈیا سے بات کی تھی تو اس میں نے یہ بات کی تھی کہ بھائی اگر ان کو اس وقت باہر لایا جائے تو وہ ایک مثبت رول پلے کر سکتے ہیں. جہاں اکاؤنٹیبلٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، وہیں پہ اکاؤنٹیبلٹی کو سزا سے منسلک کرنا چاہیے، مس یوز نہیں کیا جانا چاہیے. دورانی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو شہباز صاحب کا جو معاملہ ہے، ڈو یو تھنک کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے؟ بیکاز اپوزیشن تو بالکل اوپنلی گورنمنٹ کے اوپر الزام لگاتی ہے کہ نیب کی جو کاروائیاں ہیں اس کے پیچھے پرائم منسٹر ہیں. اینڈ آپ کو معلوم ہے کہ حال ہی میں خواجہ آصف صاحب کی بھی اریسٹ ہوئی ہے، اور مولانا صاحب کے حوالے سے بھی میڈیا کے اندر سیاسی حلقوں میں یہ بات گردش کر رہی ہے، خبر گردش کر رہی ہے کہ ان کو بھی شاید اریسٹ کر لیا جائے گا. سو آپ پھر کس طرح سے یہ شور کیا جائے گا کہ لیڈران کو مطلب اریسٹ نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر گورنمنٹ کا نیب سے اور پارلیمنٹ کا نیب سے ایک وہ ہونا چاہیے، ڈسکورس ہونا چاہیے کہ وہ تمام لوگ جن کے اوپر مقدمات ہیں اور وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، ان کی جتنی بھی مطلب جو ان کی لیگل پروسیڈنگز ہیں اس کے لیے انہیں اپریہینڈ کرنا کوئی کمپلشن نہیں ہے. They can be put in مطلب لسٹ میں ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ ملک سے باہر نہ جا سکیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو اپریہینڈ کرنا جو ہے وہ کون سا لیگل پروسیڈنگ کو ہیلپ کرتا ہے. تو 5 دن 4 دن اگر آپ نے ایون پروسیکیوشن بھی کرنی ہے، بات چیت بھی کرنی ہے، تو وہ بھی کسی وقت بھی یو کین کال اینی بڈی اینڈ یو کین ہیو اے ڈائیلاگ، اور ان سے آپ اس کی وہ انکوائری کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات کہ کسی بھی نیب کے اکیوزڈ ملزم کو مجرم بننے سے پہلے جیل میں رکھنا کوئی قانونی تقاضا نہیں ہے. اچھا، یہ ہمارے ملک کے اندر دورانی صاحب یہ تو ایک کلچر رہا ہے، پہلے بھی رہا ہے کہ سیاسی جو اپوزیشنز ہوتی تھی اس کو اسی طرح ٹارگٹ کیا جاتا تھا. ڈو یو تھنک کہ یہ جو حال ہی میں پچھلے 2 سالوں کے دوران جو اریسٹ کی گئی ہیں اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہمیں دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ اریسٹ کر کے رکھیں اور کورٹ سے دیکھیں، دنیا کے اندر صرف ایک ادارہ ہے جو کسی ملزم کو مجرم بنا سکتا ہے، وہ کورٹ سے. میں کسی پہ الزام لگا کے اس کو مجرم نہیں بنا سکتا، آپ کسی کو مجرم کہہ کے مجرم نہیں بنا سکتے. ایون وزیر اعظم اگر کسی کو چور کہہ دے تو وہ بھی اس کو چور نہیں بنا سکتا جب تک کہ عدالت اس کو چور ڈکلیئر نہ کرے. میرا موقف یہ ہے کہ عدالت کو ایکسپیڈائٹ کریں کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کے کیسز کو جلدی مکمل کر کے جو بھی مطلب چوری کے الزام زدہ چور ہیں ان کو چور میں بدلے. مطلب پراپر پروسیکیوشن کے بجائے جب آپ اس کو جو ہے جیل میں ڈال دیتے ہیں تو ایک پولیٹیکل بندہ جو ہے وہ وقت سے پہلے ہی جو ہے وہ ایک مطلب مظلوم بن جاتا ہے مجرم بننے کے بجائے. تو اس لیے جب نیب کو مطلب لوگوں کو مظلوم بنانے کی فیکٹری نہ بنایا جائے، اور دوسری طرف الزام آتا ہے کہ جی یہ پھر نیب کے ذریعے جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اس عمل کو بھی رکنا چاہیے. تو اس سارے پروسیس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ اس موقع کے اوپر حکومت کو، پارلیمنٹ کو اور تمام جو ادارے ہیں ان کو یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک انیشیٹو لینا چاہیے فار این ایٹماسفیئر فار ڈائیلاگ. اچھا دورانی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ شہباز صاحب باہر کیسے آئیں گے اس صورتحال میں؟
مطلب یہ بڑی ایک پتلی تھن لائن ہے نا کہ کرپشن اور وکٹمائزیشن، کہ ایک بندے نے جو ہے وہ واقعی میں کرپشن کی ہے اور اس کے خلاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کے خلاف قانون کارروائی کرے، دوسری طرف حکومت ہے، تھن لائن ہے کہ کیا یہ حکومت نے اس کو جان بوجھ کے اندر کر دیا ہے تاکہ جو بھی وہ اس کے خلاف حکومت کے خلاف کارروائی کر رہا ہے اس سے روکا جا سکے. It's a very difficult kind of a situation. ہاں دیکھیں بھائی صاحب، یہ بڑا ایک آسان اس کا حل ہے کہ آپ اگر کسی کو اندر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے خلاف ورڈکٹ لیں کورٹ سے، ٹھیک ہے جی، اس کو سزا دلوائیں اور اس کے بعد رکھیں اندر. جب تک اس کو سزا نہیں ہوگی اس وقت تک اس کو اپریہینڈ نہ کریں، کیونکہ اس سے وہ مظلوم بن جاتا ہے. اور اتنا بڑا ایک ریکوائرمنٹ جو ہے، ہماری قومی ضرورت ہے احتساب کا عمل جو ہے. اب یہ درانی صاحب، اب یہ چونکہ سی بی ایمز کی بات ہوتی ہے بات چیت کے اندر، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو ہوتے ہیں، ایک طرف نیب ہے دوسری طرف حکومت ہے، تو آپ کیسے مطلب بینگ اے میڈیٹر کس کو سمجھائیں گے؟ دیکھیں میں تو اس وقت ایک بات کر رہا ہوں، میں ایک اصولی موقف جو ہے وہ پبلک کے سامنے، میڈیا کے سامنے اور حکومت کے سامنے اور اسٹیٹ کے تمام جو ادارے ہیں ان کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بھئی یہ وقت جو ہے یہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم جو ہے پولیٹیکل لوگوں کو اپریہینڈ کرنے کے بجائے ان کو ایگزیکیوٹ کریں. ایگزیکیوٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ عدالتی عمل کو جتنا ایکسپیڈائٹ کر سکتے ہیں آپ کریں، اور اس میں سے جو کرپٹ ہے ان کو بالکل ان کو سزا دلوائیں، کوئی ان کے معافی کا سلسلہ نہیں ہے. لیکن بیانات کے ذریعے اپوزیشن کو یا ماضی کے حکمرانوں کو سزا دینا بذریعہ بیانات، یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی کچھ نہیں ہوا. اور ماضی میں بھی جب بھی نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا گیا تو وہ واشنگ مشین بن کے رہ گئی ہے بجائے احتساب کے ادارے. بالکل صحیح. دوئن صاحب مجھے یہ بتائیں کہ from where you got the mandate to speak? I got the mandate from my party. لیکن رانا ثناءاللہ صاحب، sorry to cut you، رانا ثناءاللہ صاحب نے آپ کی میٹنگ کی، شہباز صاحب کی میٹنگ کے بعد جیو کے ایک پروگرام میں انہوں نے یہ کہا کہ فنکشن لیگ کی اپنی، معذرت کے ساتھ میرا یہ these are not my words, these are the words of رانا ثناءاللہ، فنکشن لیگ کی اپنی کوئی مطلب پولیٹیکل اتنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ان کو کوئی اور مطلب کسی اور کے کہنے پہ دورانی صاحب جو ہیں وہ ملے ہیں، اور تقریباً کم و پیش ایسے ہی الفاظ جو ہیں مریم صاحبہ نے کہا کہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے لگتے ہیں اور انہی کی بات لے کر وہ کہیں پہنچے ہوں گے. دیکھیں جناب، بات یہ ہے کہ میری اس معاملے میں کوئی ایگو نہیں ہے، میں ایسی کسی بات سے ہرٹ نہیں ہوتا، کوئی نیگیٹو کامنٹ نہیں کرتا، ریئیکٹ نہیں کرتا. ان کی ایک رائے ہے. دیکھیں ڈائیلاگ کو آگے بڑھانے کا ایک بنیادی تقاضا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کی رائے کا احترام کریں. اگر وہ میرے پہ کوئی ایکوزیشن بھی کرتے ہیں تب بھی میں آگے سے یہ کہوں گا کہ یہ ان کی اوپینین ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں. میں نے جب یہ بات کی، مریم بی بی کی طرف سے بیان آیا، میاں صاحب کی طرف سے بیان آیا، ایون مولانا نے بھی کہا ہماری یہ کنڈیشنز ہیں، میں نے کہا بھی اس کا مطلب ہے یہ تو ڈائیلاگ شروع ہو گیا. جب آپ نے کنڈیشنز دے دی، دیٹ از the start of dialogue. تو آپ کنڈیشن کس کے پاس لے کر جائیں گے؟ آپ کنڈیشن کس کے پاس؟ آپ پیر پگاڑا صاحب کے پاس لے جائیں گے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا. اب آپ اس کا جو میں نے ایک فریم بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس سارے عمل کو ہم جو ہے ایک پرپس کے لیے یوز کر رہے ہیں. یہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی جو ہے یا ٹریک ٹو ڈائیلاگ جو ہے، میں لوگوں سے خاموشی سے رابطے بھی کر رہا ہوں، مل بھی رہا ہوں. بعض رابطے ایکسپوز ہو جاتے ہیں، بعضوں کو ہم کوائٹلی کر لیتے ہیں. اس کے نتیجے میں چاہتا ہوں کہ آپ شہباز صاحب اور مولانا کے علاوہ کن سے ملے ہیں؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں خاموشی سے مل رہا ہوں. میں تو مولانا کی ملاقات کو بھی شاید پبلک نہ کرتا. چلیں آپ نہ کرتے، لیکن آپ کی کتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے؟ میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں. میں مولانا کو اس سے پہلے بھی کئی دفعہ میری بات ہوئی ہے ان سے ٹیلی فون پہ، اور لوگوں سے بھی ہوتی ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اور میں کون سے سٹیک ہولڈر ہیں؟ مطلب گورنمنٹ، پولیٹیکل گورنمنٹ ہے یا کوئی ہماری باقی ادارے ہیں، ان سے کوئی مطلب آپ پیغام ان کو بتایا آپ نے؟ دیکھیں ہاں، اس کے بارے میں میں بڑا کلیئرلی بتا چکا ہوں کہ جناب جو ہمارا اس وقت کا سٹیٹ ہے، میں نے یہی کہا تھا کہ میں نے کہا یہ جو میں ڈائیلاگ کر رہا ہوں یہ مجھے پبلک انٹرسٹ میں لگ رہا ہے، پاکستان کے انٹرسٹ میں لگ رہا ہے، میری پارٹی کا یہ ڈیمانڈ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کے جتنے بھی سیگمنٹس ہیں
کچھ اسٹیٹ سیگمنٹس ہوتے ہیں جو بول سکتے ہیں, ہم جیسے سیاستدان ہیں ہم بول سکتے ہیں, پارلیمنٹ کے ممبر بول سکتے ہیں, حکومت کے لوگ بول سکتے ہیں, آپ جوڈیشری نہیں بول سکتی, مطلب یہ جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں بول سکتی, بیوروکریسی نہیں بول سکتی. جو بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے سب کو پارٹیسپیٹ کرنے کے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی اوپینینز انکلکیٹ ہوں ایک کسی ایجنڈا ڈیولپمنٹ میں, تو پھر آپ کو ٹریک ٹو ڈائیلاگ کے ذریعے آپریٹ کرنا چاہیے کہ جو لوگ نہیں بول سکتے ان کی اچھا درانی صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل بھی پریس کانفرنس جب کر رہے تھے مولانا صاحب, تو انہوں نے مطلب اوپنلی آرمی کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ آپ جس طرح سے کام کر رہے ہیں, ہم عمران جو ہے وہ تو ایک مورا ہے اور ساری کی ساری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. تو آپ مطلب اس طرح کا بھی کوئی پیغام پھر ظاہر ہے کہ آپ نے پھر کہیں نہ کہیں پہنچانا ہوگا کہ جو ان کی اوپنلی اوپینین ہے اور جو آپ کے ساتھ ملاقاتوں میں انہوں نے بھی یہ ایشو ریز کیا ہوگا. دیکھیں جہاں تک سوال ہے نا, مطلب کل کی مولانا کی پریس کانفرنس میں نے بھی سنی, میں سمجھتا ہوں کہ بہت مطلب امپرومنٹ ہے اس وقت کنفرنٹیشن کے ماحول میں. دیکھیں جی, میں نے بات شروع کی تھی اسی جگہ سے کہ جی استعفوں کے بعد جو ڈائیلاگ ہونا ہے, لیٹس ہیو بیفور استعفا, تو استعفا تھوڑے سے پینڈ ہو گئے ہیں. سینٹ کا الیکشن اور تمام الیکٹورل پروسیس چلنا چاہیے, وہ بھی لگتا ہے کہ اب چلے گا. تیسری بات یہ بھی ہے کہ پارلیمنٹ کے بزنس کو دوبارہ سے ری سٹارٹ ہونا چاہیے, اس کا بھی اب صورتیں اور امکان, سینٹ کا سیشن, یہ وہ باقی چیزیں آ رہی ہیں. تو اس لیے یہ جو سارا ڈائیلاگ, گرینڈ ڈائیلاگ کا جہاں تک تعلق ہے, جو کہ ریئل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. گرینڈ ڈائیلاگ میں کون کون ہوگا؟ گرینڈ ڈائیلاگ کا کیا مطلب, ادر دین پولیٹیکل پارٹیز, انسٹیٹیوشنز بھی اس کے اندر شامل ہوں گے؟ دیکھیں گرینڈ ڈائیلاگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے لیے ایک تو پہلے ایجنڈا سیٹنگ ہے. جب ایجنڈا سیٹ ہو جائے گا تو ایجنڈا ول ڈیفائن کہ جی کون کون کس کس وقت اس میں کیسے کیسے. دیکھیں پی ایم ایل این کا ایجنڈا تو سمپل آپ کو معلوم ہے, وہ چاہتے ہیں جی کہ یہ نیب جو ہے اس کے اندر یا ترمیم کریں یا اس کو بند کریں اس کی دکان کو, اور نواز شریف صاحب جو ہے ان کی ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کیا جائے, مریم صاحبہ کی ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کیا جائے. مطلب سمپل ایجنڈا, اس کے علاوہ تو کوئی ہمیں دکھائی نہیں. باقی جو ریفارمز وغیرہ ہیں, الیکشن ریفارمز, وہ تو ہوتے رہیں گے. وہ دے آر ناٹ, نو پارٹیز, آئی ایم سوری ٹو سے, نو پارٹیز انٹرسٹڈ ایز لانگ ایز دے آر ان دا گورنمنٹ. جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو ان کو سارا کچھ یاد آ جاتا ہے. بہت آپ نے صحیح کہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہی چیز تو ڈائیلاگ کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. اس وقت جو سچویشن ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, سوری ٹو کٹ یو, وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ ایک لیول پلینگ فیلڈ, اپوزیشن جو ہے نون لیگ اور خاص کر مولانا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بائی ڈیزائن باہر رکھا گیا ہے سارے پروسیس سے اور ہمارا حق ہے. دس از دیئر الٹیمیٹ, یو نو, دا باٹم لائن از دس. اس کے بعد ساری گفتگو ہے. دیکھیں بات میں آپ کو بتاؤں, جب بھی الیکشن ہوا ہے ہر الیکشن کے بعد ایسے سینٹیمنٹ سامنے آئے ہیں. کبھی کوئی اس کے لیے ایکیوز ہوا ہے, کبھی کوئی. پچھلی دفعہ جب الیکشن ہوئے تھے تو عمران خان صاحب نے دھرنا اسی ایشو پہ دے دیا تھا, اب اپوزیشن دے رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس لیے یہ کوئی بہت عجوبہ بات نہیں ہے, یہ ہر اپوزیشن کا رائٹ ہوتا ہے, اس لیے اس رائٹ کو. بٹ the difference is دورانی صاحب کے عمران صاحب نے شاید اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ ہماری فورسز کے لوگوں کے نام اوپنلی لینا, ان کو ڈائریکٹلی ان کو مخاطب کرنا, this has created a kind of a chaos in the Pakistani politics. میں تو یہ سمجھتا ہوں وحید کہ دیکھیں اب جو ایک وقت میں ناموں سے معاملہ چل رہا تھا, اب وہ شہروں کے ناموں تک آ گئے, آگے چل کے مزید اس میں بہتری آ جائے گی. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آپ جب ڈائیلاگ کرنے نکلتے ہیں آپ نے امپاسبل کو پاسبل. بٹ دے ڈیمانڈ سم تھنگ, آپ ان کو کیا دیں گے؟ مطلب دیکھیں ڈیمانڈ کا میں تو یہ کروں گا, میری تو ایک ہی ڈیمانڈ ہوگی کہ ہر ایک کی ڈیمانڈ وہ خود ایکسپریس کریں پبلکلی. پبلک شوڈ نو دیئر ڈیمانڈ. پبلک کے سامنے ہی تو وہ کرتے ہیں تو پھر کافی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. پبلک کے سامنے تقریریں کرتے ہیں, نام لیتے ہیں, اپنی ڈیمانڈ پبلک کے سامنے لاتے ہیں, اور وہ میں تو کہتا ہوں کہ آن کیمرہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. گرینڈ ڈائیلاگ جو ہے ہر ایک کی بات کھل کے سامنے آئے, لیکن گرینڈ ڈائیلاگ کا ایجنڈا سیٹنگ جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے پبلک آئی میں, اس کو آپ کو کوائٹلی کرنا ہے. جب ایجنڈا سیٹنگ کے اوپر ایگریمنٹ ہو جائے, اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہر چیز کو جو ہے پبلک کے سامنے آنا چاہیے,
اور اس پیٹرن پہ ہمیں لے کے چلنا چاہیے. تو اب یہ جو ساری پاسبلٹیز اور امپاسبل چیزیں ہیں ان کے لیے ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں، اور میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ اس میں سے ہم کوئی نہ کوئی راستہ انشاءاللہ بنا لیں. درانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین، گفتگو ہو رہی تھی محمد علی درانی صاحب سے، سیکرٹری جنرل ہے پاکستان مسلم لیگ پاکستان کے. یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ حکومت کا خاتمہ چاہتی ہے. انہوں نے کل ایک اجلاس بھی کیا لاہور میں، تاہم اس اجلاس کے بعد کوئی خاطر خواہ حکمت عملی جو ہے ان کی واضح نہیں ہوئی ہے. 31 جنوری کی ڈیٹ جو ہے اس کو پھر انہوں نے ریپیٹ کیا ہے کہ حکومت جو ہے مستعفی ہو جائے. اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ جے یو آئی کی جو اپنی پالیسی ہے جماعت کی، اس کے اندر بھی ہمیں کچھ تقسیم اختلافات دکھائی دیے، اور چند اہم رہنما جو تھے ان کو جے یو آئی ایف کی مختلف کمیٹیوں کے ذریعے ان کو جماعت سے فارغ کر دیا گیا. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ شیرانی صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کا قیام کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن میں بھی جائیں گے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ حسین احمد صاحب، بہت سینئر سیاستدان ہیں، ملک کے مختلف اسمبلیوں میں اور پارلیمنٹ کے اندر رہے آپ. ان سے ہم گفتگو کریں گے. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈفرینسز جو ہیں مولانا صاحب سے، وہ جماعت ہے، ان کی ذات ہے، یا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو پالیسیز فالو کی گئی ہیں وہ بنیادی وجہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک جمعیت علماء اسلام پاکستان کا تعلق ہے تو اس جماعت کا میں سن 1973 کے اواخر میں رکن بنا، اور میری رکنیت سازی مولانا فضل الرحمان کے والد گرامی مفتی محمود مرحوم رحمہ اللہ نے خود اپنے قلم سے کی تھی. اور اسی طرح امام خان شیرانی صاحب اور دیگر ہمارے سینئر ارکان بھی وہ ہیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت میں آنے سے پہلے جمعیت کے رکن بنے تھے، اور وہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے نام سے تھی اور ہے. میرے شامل ہونے کے تقریباً 8 سال بعد 81 میں غالباً مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے مولانا مفتی محمود کی وفات کے بعد بنے. تو اس وقت ان کو جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا تھا، اور پھر بات آگے بڑھتی گئی، اور پھر 2002 میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بغیر کسی ضرورت کے فے کا لفظ لگا دیا، یعنی فضل الرحمان گروپ. تو اس کی بھی ہم نے بھرپور انداز میں مخالفت بھی کی. ہم نے کہا جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے، اور اسی طریقے سے ان کو انہوں نے رجسٹر بھی فے کے حوالے سے کیا. لیکن بعد میں جو صورتحال سامنے آئی، مولانا صاحب جو ہے وہ صدارت کے لیے خود کھڑے ہوئے انٹرا پارٹی ہمارے انتخابات میں. تو بعض دوستوں نے مولانا شیرانی کا نام صدارت کے لیے پیش کیا، جس میں مولانا صاحب ناراض ہوئے، اور 3 دن تک پشاور میں ہمارے جنرل کونسل کا اجلاس نہیں ہو سکا، یعنی الیکشن نہیں ہو سکے اس وقت تک، جب تک کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان ساتھیوں کو مجبور کیا کہ وہ مولانا شیرانی کا نام واپس لے، اور مولانا شیرانی صاحب پہ بھی دباؤ ڈالا. کافی لوگوں کے درمیان میں آنے کے بعد پھر جب واپس ہوئی نام، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلا مقابلہ انہوں نے اپنے آپ کو منتخب قرار دلوایا. اس کے بعد کی صورتحال سے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو موروثی حوالے سے چلانے کی کوشش کی گئی، اور مختلف اوقات پہ ہم شعبوں میں بھی اور دیگر حوالوں سے اس بات کو پارٹی کے اندر ہی اس کو اٹھاتے رہے. اور پھر تازہ ترین صورتحال جو سامنے تھی 18 کے انتخابات کے بعد، پارٹی نے واضح طور پر فیصلہ دیا تھا کہ یہ انتخابات اگر جعلی ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب اسمبلی میں صدارتی الیکشن بھی نہ لڑے، اور ان کے صاحبزادے اسد محمود جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کا بھی الیکشن نہ لڑے، کیونکہ اگر اسمبلیاں جعلی ہیں تو ان کا اس میں لڑنا جو ہے وہ غیر جمہوری قرار پائے گا. ہمارے اس فیصلے کے آدھے گھنٹے کے بعد نواز شریف صاحب کا فون آتا ہے
اور مولانا فضل الرحمان صاحب جماعتی پالیسی کو بائی پاس کرتے ہوئے نہ صرف خود اپنے کاغذات جمع کرتے ہیں بلکہ ان کے بیٹے بھی ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن لڑتے ہیں جو دونوں وہاں ہار جاتے ہیں. تو اس پہ بھی ہم نے آواز بلند کی اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے. حافظ صاحب آپ نے ہسٹوریکلی بڑا امپورٹنٹ جو ہے نکات اٹھائے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو 40 سال کے بعد یہ خیال کیوں آیا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ یا تو خود اپنے آپ کو انہوں نے امپوز کیے رکھا آپ لوگوں کے اوپر, یا پھر وہ ڈکٹیشن لے کے اپنی سیاست کرتے ہیں؟ نیچرلی ایک چھوٹی جماعت ہے, بڑی جماعتوں کے ساتھ نتھی ہوں گے, ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو وہ پاور میں رہ سکتے ہیں, ادروائز پاور میں آنے کا تو کوئی سوال نہیں ہے. پھر چونکہ جمعیت علماء اسلام فے جو ہے اس کے پاس اتنی سیٹیں نہیں ہوتی صوبائی سطح کے اوپر, یا پھر مرکز میں ایم ایم اے بنی تھی تو صوبے میں حکومت بھی بن گئی تھی. پلیز. لیکن دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اتنے سال جب ہم رہے ہیں خاموش نہیں رہے ہیں, اور میں نے آپ سے گزارش کی کہ ہم نے باقاعدہ طور پر, اور ہم نہیں چاہتے کہ گھر کی بات باہر نکلے, گھر کے گندے کپڑے گھر میں ہی دھونے چاہیے, اور یہی بات تھی کہ ہم اجلاسوں کے اندر کھڑے ہو کر, اور یا انٹرا پارٹی ہمارے انتخابات ہوتے ہیں اس میں ساتھی کھڑے ہو جاتے تھے, اور جب ان کو روکا گیا تب بھی ہم نے بات جو ہے پارٹی کے اندر کی ہے. ابھی بھی ہم نے پارٹی چھوڑی نہیں ہے, ابھی بھی پارٹی سے ہم نے بغاوت نہیں کی ہے. ابھی بھی جو بات میں نے کی ہے میں یقیناً اس کی ذمہ داری بھی اٹھاتا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب نے کوئٹہ کے جلسے میں اپنے لندن سے خطاب کے دوران جب انہوں نے کیا تھا وہاں سے خطاب ورچوئل, اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ فوج اٹھے اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کرے. اور جو ہی یہ جلسہ ختم ہوا تو میڈیا میں, چونکہ مجھے ترجمان کی حیثیت حاصل تھی جے یو آئی میں, تو مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے ان کو بتایا یہ جے یو آئی کا اور پی ڈی ایم کا جو ہے وہ یہ بیانیہ نہیں ہے. بس صرف اس جملے کے تحت ہی مجھے شوکاز نوٹس دیے بغیر, مجھ سے پوچھے بغیر مجھے بھی جماعت سے فارغ ٹھیک ہو گیا. مولانا اپنا حافظ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ وہ مولانا صاحب جو ہیں وہ یہ امپریشن دیتے ہیں کہ آپ لوگ کسی کے کہنے کے اوپر, یعنی اسٹیبلش کے اشاروں کے اوپر مولانا صاحب کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا وہ بھی میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں کہ جہاں تک دیگر جماعتوں کے ساتھ تعلق ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی آمد سے پہلے میں خود پی این اے کے حوالے سے مکمل طور پر رہا ہوں, اور تمام ان مرکزی اجلاسوں میں بھی رہا ہوں جہاں پر مفتی محمود صاحب, ولی خان صاحب, پیر پگاڑا صاحب اور تمام جو اکابرین تھے, شاہ منورانی صاحب, یعنی قومی اتحاد کے جو لوگ تھے میں ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے. اس کے بعد ایم ایم اے کی حکومت میں بھی ہمارا اتحاد رہا ہے, جمہوری محاذ پارٹی کے ساتھ بھی ہم رہے ہیں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے, مختلف جماعتوں کے ساتھ اتحاد رہا ہے, لیکن یہاں جو صورتحال ہے وہاں پر اصولوں کی بنیاد پر تھی. یہاں پر نواز شریف صاحب یا کچھ لوگوں کے کرپشن کے حوالے سے کیونکہ جے یو آئی کو ٹول کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی گئی, اور پھر آزادی مارچ میں ہمیں بلا کر خود وہ آئے نہیں, ہمارے ساتھ دغا ہوا. اس کے بعد اچھا, ڈو یو تھنک حافظ حسین صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب بہت پرانے سیاست کے کھلاڑی ہیں, وہ کسی مقصد کے بغیر تو نواز شریف صاحب کا ساتھ نہیں دے سکتے؟ کوئی بینیفٹ تو ان کو ملا ہوگا نا, یا لینا چاہ رہے ہوں گے, یا کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہوگی. یہی بات ہے نا کہ اگر کوئی ایسی کمٹمنٹ ہے تو اس میں جماعت کو تو اعتماد میں لیا جائے, اور پھر ہمارے اس آزادی مارچ کے حوالے سے فوائد یہ حاصل کی گئی کہ انہوں نے جو بیماری کا ڈرامہ کر کے وہ لوگ اس وقت لندن جا کر بیٹھے ہیں, اور سارے کے ساری میڈیا نے بھی یہ بات کی کہ آزادی مارچ کی وجہ سے ان کو ریلیف ملا ہے, اور پھر 11 مہینے تک وہ اور اس کی بیٹی دونوں خاموش رہے. تو یہ تمام باتیں ایسی جن کو ہم نے باقاعدہ طور پر. حافظ صاحب مجھے ٹائم ہمارے پاس چونکہ سیگمنٹ ہے کم ہوگا, میں صرف آپ سے ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ امپریشن کیوں مولانا صاحب دے رہے ہیں کہ آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں کے اوپر ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیے ہم نے تو یہ بات کی ہے کہ 13 دن جب ہم اسلام آباد میں نواز شریف صاحب, زرداری صاحب کی یقین دہانی کے بعد مولانا نے پوری جماعت کو وہاں پر لا کر بٹھا دیا تھا,
تو اس کے بعد یہ ریکارڈ پر ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کے گھر میں جا کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کیے، اور اس کے بعد یہ آن دی ریکارڈ انہوں نے پورے پریس کو کہا کہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے کہ ہم عمران خان صاحب کو مارچ 20 کے اندر جو ہے اتار دیں گے اور الیکشن کرا دیں گے۔ اس پہ بھی ہم نے اعتراض کیا کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیٹھے تھے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس اسٹیبلشمنٹ کی یقین دہانی اور اس کے کہنے پر جماعت کو بائی پاس کیے بغیر آپ نے جا کر یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا حافظ صاحب کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جے یو آئی ایف جو ہے اس کے اندر کنسلٹیشن کا جو پروسیس ہے وہ نہیں تھا، جس کی بنیاد پہ آپ لوگوں نے ریوولٹ کیا، پروٹیسٹ کیا اور آپ لوگ اپنی قیادت کے خلاف کھڑے ہوئے، لیکن آپ نے اپنا وہ جواب مجھے نہیں دیا کہ آپ لوگ کس کے اشارے پہ مولانا صاحب کے خلاف، مطلب اسٹیبلشمنٹ کی جو بات کرتے ہیں، وہ 1-2 انٹرویوز انہوں نے دیے پچھلے چند ہفتوں میں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ شیرانی صاحب کو اور باقیوں کو کس نے کھڑا کیا ہے۔ دیکھیے 2 باتیں میں عرض کروں گا کہ کل اجلاس ہوا ہے پی ڈی ایم کا، اس کی صدارت مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے تھے، رات کو وہ لاہور پہنچے تھے صدارت کے لیے، تو رات کی تاریکی میں اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ محمد علی درانی سے ان کی خواہش پر خفیہ جو ملاقات تھی، جس کو آپ کے ایک رپورٹر نے جو ہے اس کا تذبام کر دیا تھا، اور پھر لوگ مجبوراً ان کو پریس کانفرنس کرنی پڑی، اور یہ بات درانی صاحب نے واضح طور پر بتایا کہ مولانا صاحب سے ہمارے رابطے پرانے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں جس کا مینڈیٹ لے کے آیا ہوں میرے پاس بہت بڑا مینڈیٹ ہے۔ یہی بات ہے کہ خود وہ ایک طرف سے یہی درانی صاحب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے جا کر جیل میں ملتے ہیں، تو مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ دعوے واقعی سچے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آئینی رول کے حوالے سے جدوجہد کر رہے ہیں، تو پھر یہ رات کو دن کو خفیہ ملاقاتیں، چودھری شجاعت کے حوالے سے ملاقاتیں، ہم ایک سیاسی ورکر ہیں، اور یقیناً جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا بینیفٹ ہے اور کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ٹھیک ہے حافظ صاحب، میرے پاس آخری سوال میں آپ سے کروں گا، مجھے کائنڈلی یہ بتا دیجئے گا کہ مولانا صاحب کے خلاف نیب جو ہے اس وقت کافی زیادہ بتایا جا رہا ہے کہ ایکٹیو ہے، اور ان کی جو جائیدادیں ہیں، ان کے جو جتنا بھی ان کے پیسہ ویسا ان کے پاس ہے، جو کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، اس کی سورس انہوں نے پتہ کرنی ہے کہ آپ کے پاس اتنا زیادہ مال، اتنے زیادہ پراپرٹیز کہاں سے آئی ہے۔ آپ چونکہ اس جماعت کے ساتھ، مولانا صاحب کے ساتھ ایک بڑی لمبی قربت آپ کی رہی ہے دہائیوں کی، کیا انہوں نے کوئی اپنے ادوار میں جن گورنمنٹس میں وہ رہے، کوئی پیسہ ویسا، کوئی جائیدادیں وغیرہ انہوں نے بنائی تھی، یا کہ یہ سارے کا سارا سیاسی پریشر بلٹ اپ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے جہاں تک مولانا صاحب کا تعلق ہے، چونکہ انہوں نے ہمیں نکالا ہے، اس لیے میں غلط بات تو نہیں کہوں گا۔ نیب کا جو ادارہ ہے، جس طریقے سے وہ اپوزیشن کے حوالے سے یک طرفہ کارروائی کرتی ہے، اس کی ہم نے بھی پہلے مذمت کی ہے، اور ہم مولانا صاحب سے بھی اور تمام سیاستدانوں سے کہیں گے کوئی احتساب سے بالاتر نہ ہو، لیکن احتساب وہ ہونا چاہیے کہ جس میں حکومتی ارکان اور حافظ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا مولانا صاحب نے کوئی پراپرٹیز بنائی ہوئی ہیں، کوئی ایسی جائیدادیں ان کی ہیں جو کہ انہوں نے مخفی رکھی، دوسروں کے ناموں کے اوپر رکھی؟ دوسری بات یہ سادہ سا سوال ہے، وہ ان سے ہم پہلے بھی کیا کئی بار میں، جب وقت میں تھا، باقی چینلز پہ تھا، ابھی بھی جب انشاءاللہ موقع ملے گا کریں گے، کہ ان کا نظام چلتا کیسے ہے؟ مطلب اتنا بڑا ان کا سسٹم ہے، اتنے بڑے لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں، ان کا خرچہ، ان کی ساری جو ہے ایکسپینڈیچر، یہ سارا کہاں سے آتا ہے؟ کوئی تو سورس آف انکم ہوگی نا؟ بہرحال یہ تو وہ ادارے ہیں جنہوں نے کاوش کی ہے، بقول ان کے پاس تمام شواہد موجود ہے، بقول ان کے کہ انہوں نے فرنٹ مینوں تک کو پکڑ لیا ہے، ساری باتیں ہیں، تو ان کو چاہیے وہ اپنی ثابت کریں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب حافظ صاحب وہ تو ثابت کریں گے، آپ چونکہ ان کے قریب رہے ہیں۔ جی پلیز آپ سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب سننے کی بھی ہمت کریں نا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان کے فرنٹ مین ہیں، نہ ہم نے ان کے ساتھ شراکت کی ہے، نہ ہمارا کاروبار ہے ان کے ساتھ۔ ہم نے جس انداز میں جماعت میں تھے چلا رہے، اس کے لیے ہم اپنے احتساب کے لیے تیار ہیں، اور جو ادارے احتساب کرتے ہیں وہ احتساب کریں۔ خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت ہے کئی سالوں سے،
ان کا احتسابی ادارہ ہے. دونوں شخصیات جن پہ یہ بات ہے دونوں خیبر پختونخوا میں بھی رہتے ہیں اور نیب کے بھی ریڈار پر ہے, تو وہ اپنا کام کر لیں. اور ہم گزارش کریں گے مولانا فضل الرحمان سمیت کہ جو بھی سوال کرے گا شرعی اعتبار سے آپ اپنی صفائی ضرور اس کو پیش کریں. حافظ صاحب پھر میں معذرت کے ساتھ پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کیا آپ کے نالج میں ان کی کوئی ایسی جائیدادیں ہیں جس کا انہوں نے عام طور پہ تذکرہ نہیں کیا, کوئی ہے, کوئی بینک بیلنسز, کوئی دبئی میں پلازے, کوئی باہر کوئی جائیدادیں ملک کے اندر؟ میں نے آپ سے کو جواب دے دیا تھا اور آپ پتہ نہیں کس مشن پر بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ حافظ صاحب, میں کسی بھی مشن پہ نہیں تھا. بہت شکریہ آپ کا. یہاں پہ ایک اور شارٹ بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سی پیک جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور سی پیک کی وجہ سے پاکستان کی جو معیشت ہے, پاکستان کا جو انفراسٹرکچر ہے, پاکستان کی جو باقی جو پروجیکٹس ہیں, انرجی کے پروجیکٹس ہیں, ہماری جو انڈسٹری ہے, اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا, فائدہ ہو بھی رہا ہے. خاص کر گوادر کا جو جب ہم بات کرتے ہیں, ڈیپ سی جو ہمارا ایک وہاں پہ گوادر کا جو پروجیکٹ ہے جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے, چائنا کے لیے بھی ہے یقینی طور پہ, کیونکہ جب بھی دو ممالک آپس میں ایگریمنٹ کرتے ہیں, سمجھوتا کرتے ہیں, تو وہ ون ون سچویشن کے لیے دیکھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے جو فوائد ہیں وہ اس سے حاصل کیے جا سکیں. اور یقینی طور پہ گوادر سمیت جتنے بھی سی پیک کے نیچے پروجیکٹس ہیں اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا. خصوصاً جو ہمارے انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں, خصوصاً بلوچستان کا جو ہمارا صوبہ ہے جو کہ کہا یہ جاتا ہے کہ کئی دہائیوں تک انڈر ڈیولپ رہا, اور اب جو ہے سی پیک کے علاوہ بھی ظاہر ہے کہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے, وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, لیکن اس میگا پروجیکٹ سے صوبے اور اس کی عوام کو فائدہ ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. یہ ہمارے تمام پاکستان کے شہریوں کا حق ہے کہ وہ ملک کی ترقی سے فائدہ اٹھائیں. میرے ساتھ موجود ہیں لیاقت شہوانی صاحب, ترجمان بلوچستان حکومت کے, ان سے ہم ذرا گفتگو کریں گے. لیاقت شہوانی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ حال ہی میں کچھ گوادر کی سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ ڈیسیجنز لیے گئے اور اس میں ایک فینسنگ کا بھی ڈیسیجن تھا. اس حوالے سے کچھ لوگ ہائی کورٹ بھی گئے, ہائی کورٹ نے بتایا جا رہا ہے کہ فیصلہ دے دیا ہے کہ جی جو منتخب لوگ ہیں, اسمبلی ہے, اس نے اس حوالے سے فیصلہ سازی کرنی ہے. بلوچستان حکومت کا اس وقت موقف کیا ہے؟ دیکھیے بلوچستان حکومت جو ہے ہر ایک جو میجر اٹھا رہا ہے وہ پبلک انٹرسٹ میں اٹھا رہا ہے, بلوچستان کے عوام کی خوشحالی کے لیے اٹھا رہا ہے اور سی پیک کو پروموٹ پروجیکٹ کرنے کے لیے اٹھا رہا ہے. سی پیک گیم چینجر بھی ہے, بلوچستان اور پاکستان کے عوام کا جو ہے ایک فیوچر بلڈر بھی ہے. اور گوادر میں چونکہ سیکورٹی کے ایشوز رہے ہیں, سیکورٹی سے قبل وہاں پینے کے صاف پانی کی فراہمی ایشو تھا, بیسک ایمنٹیز, یہ سارے ایشوز تھے. تو باقی جو ایشوز ہیں بلوچستان گورنمنٹ نے وہ ایڈریس کر لیے. پانی کا مسئلہ ہم نے 5 MGD کا ایک ہم نے پاور پلانٹ لگا کے دیا, 2.5 MGD کا دوسرا شادی کور ڈیم سے پانی آئے گا, اس پہ کام جاری ہے. بیسک ہیلتھ فیسلٹیز, ہاسپٹل ہم نے اسٹیبلش کیا, برن سینٹر اب اسٹیبلش ہونے جا رہا ہے, روڈ انفراسٹرکچر کنیکٹیویٹی, اور اب جو بجلی کا وہاں پر جو شارٹیج ہے انرجی کا اس پہ بھی کام کا آغاز جاری ہے. اور سیکورٹی بھی پاسٹ کے مقابلے میں بہت ہم نے بہتر کیا ہے. چونکہ وہاں پر جو انویسٹرز ہیں ظاہر ہے وہ ایک سیف ایٹماسفیئر کے بغیر وہ انویسٹ نہیں کرتے, تو ان کا بھی ایک اس پہ خدشات تھے کہ یہ سیکورٹی کے ایشوز ہیں. تو پھر بلوچستان گورنمنٹ نے ہمارا ہے گوادر سمارٹ سٹی ایک پروجیکٹ ہے, اس میں جو ہے فینسنگ بھی شامل تھی, لیکن جس طرح اس کو پولیٹیسائز کیا گیا اس انداز میں فینسنگ نہیں ہے بلکہ مختلف کچھ انکلیوز ہے اس طرح ڈیزائن کر کے وہ بھی ٹیمپریری بنیاد پہ فینسنگ کرنا تھا. اور ساتھ ہی وہاں پر جو سیکورٹی کی چیک پوسٹ ہیں پولیس کے, لیویز کے یا دیگر ہیں, تو اس کو میٹیگیٹ کرنے تاکہ وہ کم از کم ہو اور لوگوں کا ایکسس جو ہے وہ ایزی ہو.
اس لیاقت صاحب یہ کیوں امپریشن دیا جا رہا ہے کہ وہاں کی جو آبادی ہے وہ تقسیم ہو کے رہ جائے گی اور لوگوں کا جو ایکسیس ہے، مطلب اگر جو میرے پاس انفارمیشن ہے تقریباً 24 کلومیٹر کا ایریا جو ہے جس کو آپ لوگ فینسنگ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح سے آپ نے انویسٹرز کا نام لیا، یقینی طور پہ ایک بہت بڑا چیلنج بلوچستان کے اندر سیکیورٹی کا رہا ہے، اور خاص کر سی پیک کو جو انڈیا بالکل واضح طور پہ اس کے خلاف اس نے جنگ جاری رکھی ہوئی ہے، اس تناظر میں تو یہ بات انڈرسٹینڈ کی جا سکتی ہے، لیکن اتنی بڑی آبادی کو جب آپ تقسیم کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی موومنٹ کے اوپر فرق پڑے گا۔ کسی آبادی کو تقسیم نہیں کیا جا رہا، اور آبادی کی طرف سے یا پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے یہ جو امپریشن آپ نے ذکر کیا وہ موجود ہے، اور امپریشن ہے تو پھر اس کو وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے ایڈریس بھی کیا۔ 3 روز قبل ہمارے منسٹرز ایم پی ایس جو ہے وہاں پر تشریف لے گئے تھے، میڈیا سے مخاطب ہوئے، لوگوں کے ساتھ انگیج ہوئے، لوگوں نے اس پہ تحفظات کا اظہار کیا۔ فوری طور پہ بلوچستان گورنمنٹ نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو سنتے ہیں، جو آپ کے تحفظات ہیں، آپ کا نقطہ نظر سنتے ہیں، آپ ہمارا نقطہ نظر سنیں، پھر جو بہتر میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوگا۔ دیکھیں گورنمنٹ ایشوز کو جو ہے ایڈریس کرتا ہے، گورنمنٹ جو ہے میجرز لیتا ہے، گورنمنٹ پلاننگ کرتی ہے، پھر لوگ جو ہے اس پہ کیا رسپونڈ کرتے ہیں۔ جو بھی لوگ رسپونڈ کرتے ہیں، اگر تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، ایک اچھی گورننس کا ماڈل ہی یہی ہے کہ پھر آپ لوگوں کو انگیج کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، تو وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اور گوادر چونکہ سی پیک کا ہارٹ ہے اور آج کا یہ پروجیکٹ نہیں ہے، پچھلے گورنمنٹ میں یہ شروع ہوا، اور بلوچستان کے عوام کے، بلوچستان کے نوجوانوں کے، ملک کا جو ہے مستقبل، معیشت وہ سی پیک سے وابستہ ہے، اور اس میں کوئی اس طرح کے ایشوز نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ مین جو پبلک کے جو ڈیمانڈز تھے وہ بیسک ایمنٹیز کے تھے، وہ خصوصاً پینے کا پانی وہاں پر تھا ہی نہیں، تو وہ تمام ہم نے مسائل ٹھیک ہو گیا۔ لیاقت صاحب مجھے یہ بتائیے گا، عوام جو چاہیں گے اسی طرح۔ بالکل صحیح ہے، آپ نے کہا کہ کنسلٹیشن اور مشاورت اور بات چیت جو ہے وہی مسائل کا حل ہوتی ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اپوزیشن ہے اور آپ کے جو آپ نے کہا جی ممبران کو بھی لے کر گئے ہیں، تو ان کا رسپانس اس کے بعد کیا تھا؟ گفت و شنید جو آپ کریں۔ دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ کیا ڈیزائن کے اندر کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے، انٹری پوائنٹس کو زیادہ کیا جا سکتا ہے، تاکہ جو لوگوں کے ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کیا جا سکے۔ لوگوں کو اگر موومنٹ کا ایشو ہے ان کا، یعنی آمد و رفت کا ایشو ہے، تو وہ ایڈریس آپ کر دیں آئی تھنک، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں بعض اوقات جو ہے پرسپشن جو ہے وہ ریالٹی سے زیادہ پریویل کر جاتی ہے۔ ایک امپریشن پرسپشن وہاں پہ کریٹ ہوا ہے، اور اس کے حوالے سے ابھی ہم نے پورا پبلک کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرنے ہیں کہ واقعی ان کے خدشات درست ہیں یا نہیں ہیں، یا کتنا پرسنٹ ان کے جو خدشات ہیں وہ ریالٹی کو میچ کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بہت جلد جو ہے پورا جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں خود انشاءاللہ میڈیا کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن ایک بات بالکل آپ میک شور کر لیں کہ گوادر کے عوام، بلوچستان کے عوام، ان کو ناراض کر کے یا ان کے جو انٹرسٹ ہے ان کو ذکر پہنچاتے ہوئے ہم کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے۔ دیکھیں ہمارا نقطہ نظر بلوچستان کا عوام ہے، بلوچستان کے عوام کی خوشحالی ہے، انہی کے لیے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں، اور اپوزیشن جو ہے ان کو مس گائیڈ کرتی ہے۔ دس از ویری انفارچونیٹ۔ پچھلے دنوں بھی میں نے میڈیا ٹاک میں گزارش کیا تھا بلوچستان کی اپوزیشن قیادت سے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ بھلے کوئی بھی نریٹو بلڈ کرتے ہیں، اپوزیشن کا کام ظاہر ہے یہ وہ گھروں میں ٹھیک ہے لیاقت صاحب، لیکن حکومت کا اگر لیکن جھوٹ نہ بولیں، حکومت کا نیریٹو اگر سٹرونگ ہوگا، حکومت کا نیریٹو سٹرونگ ہوگا، حکومت ریگولرلی عوام کو انفارم کرتی رہے گی، تو ڈیفینیٹلی وہ جو وائسز ہیں جو کہ جھوٹ کی بنیاد پہ اٹھ رہی ہیں وہ خود ہی ڈائی ڈاؤن ہو جائیں گی۔ یہ امپریشن بھی ایک دیا جا رہا ہے کہ جو آئرلینڈز کا ایک ڈیسیژن کیا ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بلوچستان کے حقوق کے اوپر شاید کوئی قبضہ کرنا چاہتی ہے، اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، اور بلوچستان کی جو عوام ہے شاید اس سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکے گی، اور یہ جو فینسنگ ہے یہ بھی اس کا ایک شاید کوئی حصہ ہے۔ دیکھیں
جب سی پیک پروجیکٹ پچھلے گورنمنٹ میں لانچ ہوا اس وقت بہت زیادہ تحفظات تھے بلوچستان کے عوام کے، بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے، بلوچستان کی انٹیلیجنسیا کا، اور وہ تحفظات درست بھی تھے کیونکہ انرجی کے جو ٹوٹل جو پورٹ فولیو ہے اس میں بلوچستان کو کچھ نہیں ملا. اب چوکی میں ایک پاور پلانٹ ضرور لگایا لیکن وہ نیشنل گریڈ میں وہ کنیکٹ ہوگا اور جو انرجی وہاں سے پروڈیوس ہوگی وہ تو نیشنل گریڈ میں چلا جائے گا، ڈائریکٹ بلوچستان کے عوام کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ایک گوادر میں ایئرپورٹ بنانے کی بات کی گئی، اس وقت تو پروپوزل تھے، اس پہ کام کا آغاز ہوا، اس کا بھی بلوچستان کے عوام کو تو ظاہر ہے ڈائریکٹ کوئی فائدہ نہیں، جو انویسٹر آئیں گے یا باقی لوگ آئیں گے ان کو فائدہ ہوگا. اس وقت تک یہ بات بالکل درست تھی اور خطرات لوگوں کے تھے، لیکن موجودہ گورنمنٹ آتے ساتھ ہی پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ سی پیک ریلیٹڈ جتنے بھی بلوچستان کے عوام کے گریونسز تھے ان کو ایڈریس کرنا شروع کر دیا. اوشاب آوران روڈ ہے اس میں، گوادر میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا بیسک جو ضروریات زندگی ہے کافی فراہم کر چکے ہیں ہم، اور کافی پہ کام جاری ہے، اور اس حوالے سے آپ نے بہت عرصے سے عوام کا کوئی گلہ شکوہ سنا بھی نہیں ہوگا. اسی طرح انرجی کے جو پروجیکٹس اس وقت تھے وہ تو چلے گئے، اس وقت تو ہمیں نہیں ملا. اب جو انفراسٹرکچر کے یا بہت سارے اس طرح کے پورٹ فولیو میں گنجائش ہے وہ میکسیمم بلوچستان کو مل رہے ہیں، گوادر کو مل رہے ہیں، لیکن وہ جو پروجیکٹ ہمیں ملنے تھے نواز شریف کے دور میں بلوچستان کا حق تلفی ہوا نہیں ملا، اس کو موجودہ گورنمنٹ پرائم منسٹر صاحب کا ہم شکر گزار ہیں، وہ اس طرح ایڈریس کر رہے ہیں کہ 600 بلین روپیز کا بلوچستان کے جو جنوبی اضلاع ہیں وہاں پہ پیکج دے رہے ہیں 600 بلین روپیز کا، جس میں انرجی کے پروجیکٹ ہیں، انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں، سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، اس میں ڈیمز ہیں، تو وہ ہم ایڈریس کر رہے ہیں. اب شیوانی صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ گوادر ریلیٹڈ سی پیک ریلیٹڈ جو سی پیک ریلیٹڈ جو پروجیکٹس ہیں وہ سی پیک اتھارٹی اس کو کنٹرول کر رہی ہے، اور بلوچستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کی ڈیسیژن میکنگ کے اندر سے کتنی ہے؟ دیکھیں مکمل ہماری سے ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال سانکا سے ہے، اور گوادر وقتاً فوقتاً آپ دیکھیں جتنے پروجیکٹس ہیں ان کا اگریشن ہم کرتے ہیں، وہ پلان ہم بناتے ہیں، بہت سارے کمیٹیز ہیں، سی ایم صاحب خود اس کے چیئرمین ہیں، تو بلوچستان گورنمنٹ تو مکمل آن بورڈ ہے. ٹھیک ہو گیا ریکوڈیک کا ٹھیک ہو گیا. سوائن صاحب آئی ہیو گاٹ جسٹ 2 منٹس، مجھے یہ کائنڈلی بتا دیجئے گا کہ ریکوڈیک کا کیس جو ہے وہ ابھی آپ کو ظاہر ہے کہ اس پاکستان کے اوپر اس حوالے سے کافی زیادہ جو ہے وہ کوئی فائنینشیل ڈیمیجز بھی ہیں، تو اس وقت بلوچستان حکومت اس حوالے سے اس پروجیکٹ کے اوپر تو کچھ مطلب اس کو ری لانچ کرنے کے حوالے سے کوئی غور کر رہی ہے، یا وہ ایشو کدھر پڑا ہوا ہے اس وقت؟ یہ تو ہمارا اے جی صاحب ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا جو لیگل ٹیم ہے مختلف فرمز ہم نے ہائر کیے ہوئے ہیں، انٹرنیشنلی بھی ہائر کیے ہوئے ہیں، ملک میں بھی ہیں، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس تمام صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. دس از ویری انفارچونیٹ کہ آلموسٹ $6 بلین کا پینلٹی بلوچستان گورنمنٹ پہ لگا، حالانکہ پاسٹ کا جو مس مینجمنٹ ہے اس وقت انہوں نے پراپر ایگریمنٹ سائن نہیں کیا، پراپر اس بلوچستان کے انٹرسٹ کو نہیں دیکھا گیا، ریکوڈک کے انٹرسٹ کو نہیں دیکھا گیا، بڑا اس کو ایزی لیا گیا، اور پھر جو تیتیان ہے وہ بین الاقوامی بڑی کمپنی ہے، پھر انٹرنیشنل فورمز اس کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے طور پہ فیصلے کیے گئے، جس کا نقصان جو ہے اس کا خمیازہ میں اس طرح بھگتنا پڑا کہ پینلٹی لگا. اور بیچ میں ہماری جو لیگل جو ٹیمیں ہیں انہوں نے بڑے ایفرٹس کیے، اسٹے بھی انہوں نے لے لیا، لیکن اگین وہ اسٹے جو ہے اب ویکیٹ ہو گیا ہے. تو ہماری جو لیگل ٹیم ہے اے جی وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور وی کین ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے بہتر خوشخبری ہم سنائیں گے اس حوالے سے. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ لیاقت شیوانی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.